اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیاری بہنوں، ہم نے جو پچھلی آیت سورہ البقرہ کی 25ویں اس میں ازواج لفظ جو پڑھا تھا اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ عربی جو ہے وہ بہت ہی بہترین زبان ہے۔ عربی میں ازواج کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ جوڑے، یعنی ازواج کا مطلب ہوتا ہے جوڑے، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، مگر جنت میں یہ ازواجی پاکیزہ زندگی کے ساتھ ہوں گے، ایسی صفت کے ساتھ ہوں گے جو پاکیزہ ہے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ جو ہے وہ کٹ جائے گا اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی۔ اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ بد ہے تو وہاں وہ اس برے شوہر سے خلاصی پا جائے گی اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی ہو جائے گا۔ اور اگر دنیا کی زندگی میں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ قائم رہے گا۔ تو اب اگلی آیت جو ہم دیکھتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتے، ان یضرب، یہ کہ بیان کریں، مثلاً مثال، ما بعوضۃ، ایک مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی، فاما الذین، وہ لوگ جو آمنوا، اس بات کو حق مانتے ہوئے قبول کر لیتے ہیں، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ سمجھ جاتے ہیں یہ بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بالکل حق اور سچ ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے یہ بات جو اتری ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور جو لوگ کفروا، جو ماننے والے نہیں ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ انہیں سن کر کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کہ کیا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، بہذا مثلا، اس مثال کے ساتھ، یضل، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب دے رہے ہیں، یضل بہ، اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں اس مثال کے ساتھ، کثیراً، بہت زیادہ کو، ویہدی، اور ہدایت دے دیتے ہیں، بھی، اس مثال کے ساتھ، کثیراً، بہت زیادہ کو، وما یضل، اور نہیں گمراہ ہوتے اس کے ساتھ، کون، الا الفاسقین، فاسق ہی، یعنی فاسق کا مطلب یہاں ہے نافرمان، کہ نافرمان لوگ ہی جو ہے اس مثال کے ساتھ گمراہ ہوتے ہیں۔ یہودیوں نے قرآن مجید میں مکھی، مکڑی، بارش، مچھر، بجلی وغیرہ کا ذکر سن کر کہا یہ قرآن شریف اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ اس پر فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر ادنیٰ اور اعلیٰ چیز میں اس کی کمال قدرت کا نمونہ ہے۔ وہ جس چیز کی مثال چاہے بیان کرے، ہر حال میں اس کی شان اعلیٰ اور ابتر ہے، اور وہ سب سے اعلیٰ اور بڑا اور بادشاہ ہے۔ جیسی چاہے، جس طرح کی چاہے مثالیں بیان کرے،
تم کون ہوتے ہو اس پر فتویٰ جاری کرنے والے؟ لیکن اس کے برعکس جو عقل مند اور ایمان والے لوگ ہیں وہ بالکل سمجھ جاتے ہیں کہ ان الفاظ میں جو اللہ تعالیٰ نے اتارے اس میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ حقیقت کے طالب صحیح بصیرت رکھتے ہیں، ان کو انہی باتوں میں حکمت کے جوہر نظر آتے ہیں اور ان کے دل جو ہے وہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ایسی حکیمانہ باتیں اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی زلزلہ آتا ہے تو بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دے دیتا ہے، کیونکہ بعض لوگ وہاں جا کر لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہاں ان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، پٹی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں اور اپنے اعمال کو اچھا کر لیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہدایت بن گئی، اور ان لوگوں کے لیے اور جنہوں نے لوٹ کسوٹ شروع کی ان کے لیے یہ آزمائش بن گئی۔ الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ پختہ کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ اور توڑ ڈالتے ہیں ما امر اللہ اس عہد کو، اس جو اللہ سے انہوں نے کیا ہوتا ہے، ان یوصل کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے کہ اسے ملایا جائے، جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد برپا کرتے پھرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ ہم الخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بادشاہ جو اپنے ملازموں اور رعایا کو جو فرمان اور ہدایات جاری کرتا ہے عربی زبان میں اس کو عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی تعمیر رعایا پر واجب ہو جاتی ہے۔ یہاں عہد کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جس کی روح سے تمام نوع انسانی صرف اس کی بندگی، اطاعت، پرستش کرنے پر مامور رہے، اس کے احکامات جو سنے اس پر عمل کرے، اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرے، خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے، اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور یہ عہد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب نسل انسانیت کو پیدا کرنا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں آتا ہے یہ اقرار، یہ عہد جو تھا وہ لیا تھا انسانوں سے، انسانوں کو وجود اللہ نے بخشا تھا، حضرت آدم سے لے کے اس وقت تک جب قیامت برپا ہوگی اس وقت تک کے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ان سے اقرار لیا، الستو بربکم کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا بھلا کیوں نہیں۔ لہٰذا اس میں یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی فکر کیا جائے، کیونکہ جب یہ پامال ہوں گے تو پھر زمین میں کیا برپا ہوگا؟ فساد برپا ہوگا، اور جب فساد برپا ہوگا تو انسان خسارے میں ہی رہے گا۔ یعنی جن روابط کے قیام اور استحکام پر انسان کی اجتماعی اور انفرادی فلاح کا انحصار ہے اور جنہیں درست رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس پر یہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ حقوق العباد کے بارے میں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا مگر حقوق العباد نہیں معاف کروں گا۔